السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اجمل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسٹور۔ آج میں آپ کو ایک پرانا داستان سنانا چاہتا ہوں۔ اس داستان کا نام ہے میمونے۔ تو چلو چلتے ہیں اور اس خوبصورت داستان کا شروعات کرتے ہیں۔ شاید یہ کوئی پشتو بولنے والا شخص ایسا ہو جو پشتو کے مشہور لوک گیت کا شغر مدہ میمونے سے آشنا ہو۔ اس گیت کا اس داستان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کچھ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا تانا بانا اسے داستان نے بنا۔ اس واقعے کا تعلق پختونخوا کے ایک دور افادادہ علاقے سے ہے۔ میمونے گاؤں کے ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھے۔ اس گاؤں کا ہر جوان اپنی دل میں یہ امنگ رکھتا تھا کہ اس کی شادی میمونے سے ہو جائے۔ کئی نوجوان اس امنگ کے سہارے جی رہے تھے، لیکن میمونے اپنے ماموں کے لڑکے شیر عالم سے منسوب تھے۔ شیر عالم کوئی اچھی شکل و صورت کا شخص نہ تھا۔ اس کا رنگ سیاہ مائل تھا، اس کے چہرے پر چچک کے داغ تھے، اس کی آواز کرخ تھی اور اس کے چال بے ڈنگی، لیکن وہ ہٹا کٹا اور صحت مند ضرور تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ اس میں اپنے علاقے کے شاندار روایات کو اجلنے کا جذبہ بھی تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک مہمان دوست شخص تھا، دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن۔ حجرے میں اس کے دم سے رونق رہتی تھی۔ بزرگوں کے بعد رکھنا ہر غیرت مند پٹھان کا فرض ہوتا ہے۔ میمونے اور شیر عالم کی شادی ہو گئی اور بزرگوں کے بعد رہ گئی، لیکن گاؤں کے کئی نوجوانوں کی امنگوں کی گلی گونج دی گئی۔ کسی نے کہا ایک حسین عورت ایک بے شکل شخص کے ساتھ بے جوڑ بندھن میں بندھ گئی۔ کسی نے اظہار خیال کیا، شیر عالم کو سیاہ بنوری سے تشبیہ دی اور شادی کو غیر منطقی قرار دیا۔ کسی نے میمونے کو دن کہا اور شیر عالم کو رات۔ غرض کہنے والوں نے بہت کچھ کہا، لیکن اس باتوں سے میمونے شیر عالم سے جدا نہیں کی جا سکتے تھے۔ وہ شیر عالم یہ کہہ رہے، لوگ باتیں کر کے خاموش ہو گئے اور جو دن گزرتی گئی سب کو یہ بات بھول گئی۔ میمونے شادی کے بعد ایک وفا شعار بیوی ثابت ہوئی۔ شیر عالم سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میمونے کے شیر عالم سے محبت کا حال اس کے حجرے کے دوستوں پر مختلف صورتوں میں اظہار ہوا۔ یعنی شیر عالم کے کپڑے شادی سے پہلے کی نسبت اب زیادہ صاف ستھرے رہنے لگے۔ اس کے کپڑے کے دونوں سہری خوبصورت جاروں سے سج گئے۔ شیر عالم کو تمباکو رکھنے کے لیے میمونے نے ایک خوبصورت تیلی سی دی۔ اس تیلی کے 3 طرف رنگ برنگے موتیوں کی لڑیاں لگائی اور تیلی کا منہ بند کرنے کے لیے ایک خوبصورت ریشمی ڈوری دوڑا دی۔ شیر عالم اجرے میں چلم پینے کے لیے اس رنگین تیلی سے تمباکو نکالتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے کوئی شہزادہ تخت پر بیٹھا حسین تیلی سے سونا کے پترے نکال رہا ہو۔ اور یوں شیر عالم کا وقار شادی کے بعد بہت بڑھ گیا۔ ایک دن شیر عالم کس کام کے سلسلے میں کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اچانک اس دن گاؤں میں کچھ مہمان آ گئے اور حجرے میں ٹھہرے۔ حجرے کا مہمان سارے گاؤں کا مہمان ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے مل جل کر کھانا کھایا اور بات چیت میں وقت گزرنے لگا۔ حجرے کے جان چلم حجرے میں چاروں طرف گھومتے رہے۔ تمباکو کم تھا، ختم ہو گیا۔ حجرے میں سبھی لوگ تمباکو کے عادی تھے، اس کے بغیر کسی چین آ سکتا تھا۔ تمباکو کی تلاش شروع ہوئی۔ ایک نوجوان کریمی اپنے گھر گیا، لیکن ناکام لوٹا۔ گھر میں تمباکو ختم تھا۔ شیر عالم کے بعد چڑھ گئی۔ اس کے تمباکو اور تمباکو کے تیلے کی تعریف ہوئی۔ ایک شخص کو خیال ہے کہ شیر عالم کا مکان بہت قریب ہے، وہاں سے تمباکو مل جائے گا۔ کریمی نے کہا شیر عالم خود گاؤں میں نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر سے تمباکو لانا مناسب نہیں۔ کسی نے اسے تانا دیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہاری خیال بدلی ہوئی ہے، ورنہ تم سیدھی جہاں۔ آہا بھائی، شیر عالم کی بیوی کو بہن سمجھو، تمہارے خیال پاک ہو، تمہیں دنیا کا کیا ڈر۔ ایک اور شخص نے لقمہ دیا، اور کریمی بھائی، کیا تمہیں اپنے مہمانوں کا خیال بھی نہیں؟ وہ کیا کہے گی کہ تم تمباکو کا گاؤں میں قات ہے۔ حجرے کے ایک کونے سے ایک نوجوان کریمی سے کہا اور کریمی مجبوراً شیر عالم کے گھر کی طرف جانا پڑا۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور گاؤں کی گلیاں اندھیرے میں منہ چھپا کر سو چکی تھی۔ کبھی کبھی قریب کی گلی سے ایک کتے کی یوں بھونکنے کی آواز آ جاتی تھی جیسے رو رہا ہو۔ پھر دور کوئی گدڑوں کی چیخ اٹھاتا تھا جیسے قیقی لگا رہا ہو۔
میمونہ اب تک جاگ رہی تھی. اس آدھی رات کے شیر عالم کی واپسی کا انتظار تھا اور وہ دالان میں اپنے بستر میں دب کے خیالات کے جالرے بن رہی تھی. اس کی سوچ میں شیر عالم رچا ہوا تھا، ایک صحت مند اور بانکا جوان جس کی پگڑی کی شملی کی جالرے کی بلائی لے رہی تھی اور جس کے ہاتھ میں تمباکو کی حسین تیلی تھی جس پر رنگ برنگے موتیوں اور منگنیوں کی لڑیاں جلملا رہی تھی اور جس کی آنکھوں میں سرمی کی پتلے پتلے لکیروں کسمسا رہی تھی اور جس کے کانوں پر نرگس کے پھول اٹکی ہوئی تھی. دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میمونہ کو یوں محسوس ہوا جیسے تمباکو کی موتیوں اور منگنیوں والے تیلی میں سونے کے پترے چنچانے لگے اور رنگ برنگ موتیوں اور منگنیوں کنکڑوں کو بون کر جھنجھانا اٹھے ہوں اور اس کے حسین خیالات کے جالر مکمل ہو کر ایک دستک کی صورت اختیار کر گئی. دروازے پر پھر بڑی نرمی سے دستک ہوئی اور لحاظ کو پوری پھینکتے ہوئی بغیر جوتا پہنے دروازے کے پاس پہنچی. دستک پھر ہوئی لیکن یہ دستک بالکل اجنبی تھی. وہ دروازے کھولتی جھجک کر رہ گئی. کون وہ بولے آواز آئی. میمونہ بہن میں کریمی ہوں، حجرے میں کچھ مہمان آئی ہوئی ہے اور بدقسمتی سے تمباکو ختم ہو گیا. اگر شیر عالم بھائی ہوتا تو پھر کوئی ڈر نہ تھا. اب دیکھے اگر ذرا سا تمباکو مل سکے. میمونہ تمباکو تلاش کرنے لگی. آدھی رات کا وقت تھا. دروازے کے باہر ایک اجنبی شخص کا انتظار. جلدی اور خواب کے سبب میمونہ یہ بھی بھول گئی کہ تمباکو کو کہاں رکھا. بڑی دیر کے بعد اس تمباکو کو ملا اور اس نے کریمی کے حوالے کر دیا. کریمی حجرے میں جا پہنچا تو حجرے کے اسی کونے میں سے ایسے نوجوان کی آواز آئی. کریمی بھائی، تمباکو کے لیے تم نے اتنی ہی دیر لگا دی جتنی اس کی بونی پیدا ہونے، کاٹنے اور پھر خشک ہونے میں لگتی ہے. یہ آواز کریمی کے ایک حریف صنم خان کی تھی. یہ رات گزر گئی اور بات گزر گئی. ایک دن شیر عالم اپنی کیت کو پانی دے رہا تھا کہ پانی کی باری پر اس کا اپنے پڑوسی صنم خان سے جھگڑا ہو گیا. ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، باتیں پلٹی، بات سے بات نکلی اور بات صنم خان کے ایک تنے پر جا کر ختم ہو گئی. اس نے شیر عالم سے کہا، میاں دوسری سے لڑنا جانتے ہو اور تمہارے اپنے گھر کے خبر نہیں. جانتے ہو تمہاری بیوی راتوں کو غیر لوگوں میں تمباکو بانٹتی پھرتی ہے اور تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتی. اتنے بہادر ہو تو پہلے اپنی بیوی کو سنبھالو پھر ہم سے بات کرنا. شیر عالم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ سرتا چلم سے نکلتا ہوا تمباکو کا دھوپ بن کر رہ گیا. وہ سیدھے اپنے گھر پہنچا. اس کے ہاتھ میں تمباکو کے ریشمی تیلے کے بجائے ایک چمکتی ہوئی چوری تھی اور اس کی آنکھوں میں جل کے پتلی پتلی لکیروں کے بجائے خون کے دوڑے تیر رہی تھی اور اس کے پگڑی کی شملی کے جالر کے ایک ایک تار میں سوسوناگ پھنکار رہی تھی اور اس کے کانوں پر نرگس کے پھول نہیں تھے بلکہ اس سے بار بار صنم خان کے یہ تلخ الفاظ ٹکرا رہے تھے، وہ راتوں کے لوگوں میں تمباکو بانٹے پھرتی ہے. کیا تم نے آدھی رات کے وقت کسی کو تمباکو دیا تھا؟ اور میمونہ کو یوں محسوس ہوا جیسے تمباکو کی موتیوں اور منگنیوں والے تیلے کی ریش میں دوڑی کھل گئی ہو اور اس سے چون چون کرتی سب کے سب سونے کے پترے گر پڑی ہو. وہ سہمی اور دڑی ہوئی شیر عالم کے پاؤں میں پڑی تھی اور شیر عالم ہاتھ میں چوری پکڑے کڑا تھا. میمونہ نے کہا، ہاں میں نے ایک بات تم سے کہا بھی تھا کہ حجرے میں مہمان آئی ہوئی تھی اور تمباکو ختم ہو جانے پر انہوں نے کریمی کو بھیجا تھا اور پھر تیار ہو جاؤ، میں آج تمہیں ذبح کر کے چھوڑوں گا. شیر عالم نے فیصلہ سنا دیا. میمونہ ذبح ہونے کے لیے خاموش سے تیار ہو گئی. پشتنوں کے بعض علاقوں میں اس مصرے کو ٹکن غرمدہ میمونہ العالمینہ پڑھتی ہے جس کا مطلب ہے پیتی ہوئی دوپہر ہے. اس گیت کے پھولوں کا ترجمہ یوں ہے، کچی دوپہری اور میمونہ ذبح کی جا رہی ہے. میمونہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، وہ میری ماموں کا لڑکا ہے، مجھے ذبح نہ کرے گا. کچی دوپہر اور میمونہ ذبح کی جا رہی ہے. اے شیر عالم، میمونہ پر کچھ ترس تو کا اور اس کے نوجوانی کی بددعا نہ لے. میمونہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، خبردار اسے سلام نہ کرنا.
کچھ دوپہر ہے اور میمونہ ذبح کی جا رہی ہے۔ میمونہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ پھول سے بھی نازک میمونہ آہستہ آہستہ چل۔ میمونہ کے زلفے بھی عجیب ہے کہ شیر عالم کی چوری سے گلی مل رہی ہے۔ میمونہ کی گلی پر شیر عالم نے چوری رکھ دی اور خون کی ندی قلعے کی دیوار سے ٹکرانے لگی۔ شیر عالم کو واقعی میمونہ کی جوانی اور اس کی محبت پر رحم نہ آیا اور اس نے اسے ذبح کر ہی دیا، اور لوگوں کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ ایک حسین پھول کو ایک سیاہ روح بنوری نے مٹی میں ملا دیا۔ کلی چھٹکی بھی نہ تھی کہ ایک سیاہ اژدہا اسے نگل گیا۔ ایک حسین پھول ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گیا جس نے اسے کان پر سجانے کے بجائے پاؤں کے نیچے مچل دیا۔ ابھی میمونہ کو اپنے حسین خوابوں کی تعبیر بھی نہ مل گئی کہ اجل نے اسے الایا۔ گیت نگاروں نے کہا کچھ دوپہر ہے اور میمونہ ذبح کی جا رہی ہے۔ میمونہ کے قتل کا آواز بلند ہوا تو اس کے سہیلیوں نے ماتمی لباس پہن کر رونا شروع کر دیا۔ میمونہ کی موت کی خبر پھیل گئی۔ اس کی سہیلیاں تنوروں پر آٹے کے برتن بھول گئی۔ گاؤں میں پانی کی کمی تھی اور اس لیے میمونہ کے خون کا سیلاب آ گیا۔ پھر گیت نگاروں نے شیر عالم کو مطعون کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دوپہر ہے اور میمونہ ذبح کی جا رہی ہے۔ میمونہ کی بددعائی تم نے لی۔ شیر عالم تجھے اس پر بالکل رحم نہ آیا۔ شیر عالم دنیا تجھے یہ الزام دے رہی ہے کہ دوسروں کے بہکانے پر قتل کر دیا۔ کچھ دوپہر ہے اور میمونہ ذبح کی جا رہی ہے۔ شیر عالم خدا تیرا ایمان خراب کرے، ماس تمباکو کے پتوں پر آج تک کسی نے قتل کی ہے۔ سرحد کی لوک مانیہ کہانیاں۔